السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شرط میں محفوظ رکھے۔ بلکہ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش سے ہی جڑی آپ لوگوں کو خبر سناؤں گا جو مہاراشٹرا کی ہے۔ جو مہاراشٹرا میں ووٹ ڈالے جا چکے ہیں، اب 2 دن کے بعد رزلٹ آنے ہیں۔ 23 تاریخ کے دن صبح صبح گھوڑا میدان سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پتہ چل جائے گا۔ بلکہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے ووٹنگ پرسنٹیج کا خیال رکھا، جو گھروں سے نکل کر ایک صحیح اور سچی حکومت کے لیے جو کوشش کی، اللہ آپ لوگوں کے امیدوں کو کامیاب کرے اور اللہ آپ لوگوں کے ان کوششوں کو کامیاب کرے جو آپ لوگ دل میں جانتے اور چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ووٹ تو جو ڈالا گیا EVM کے تھرو ڈالا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر، نصیحت پر یہ لوگ یہ جواب دیے تھے کہ ہم یہ 3-4 دن کے اندر یہ چیز کو نہیں بدل سکتے اور بیلٹ پیپر پہ ووٹ نہیں ڈلوا سکتے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ اسی لیے یہ ٹائم مہاراشٹرا ہو یا جھارکھنڈ ہو، یہ ووٹیں تو وہی EVM میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس خطرے کے مد نظر، EVM کی گڑبڑی کے مد نظر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بتایا تو جا رہا ہے کہ کانگریس اور اس کے ساتھ والے جو مل کر پارٹی بنائے ہیں، کانگریس کی اور بی جے پی کی چاہنے والے جو پارٹیاں مل کر جو بنائے ہیں، کانٹے کی ٹکر دکھائی دی۔ اور دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں میں بیک اللہ ہو گئی یا اورنگ آباد کے ہو گئے یا امتیاز جلیل کے جیتنے کے چانسز کافی نزدیک سے معلوم ہو رہے ہیں۔ جو اوپینین پول ہے وہ دکھا رہا ہے، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے سو کم سے کم 5 سیٹ تو آنا چاہیے، یہ امید بھی لگائے رکھے ہیں۔ لیکن جو بتا رہے اوپینین پول میں 2 سے 3 سیٹ مجلس اتحاد المسلمین کو جاتی دکھ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ 5 سے 6 سیٹ ہو جائے گی۔ یہ دعا کریں گے ہم انشاءاللہ، اللہ چاہے تو۔ ہر چیز ممکن ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے پبلک میں جو جوش، جو اپناپن، جو محبت دکھائی دی مجلس اتحاد المسلمین، خاص کر امتیاز جلیل کی اس کوشش کو لے کر کافی سراہنا ثابت ہوئی۔ اب یہ چندہ مافیا بھی بیچ میں کچھ حرکتیں نجیز کرتے رہے، اس سے کیا لینا دینا ہے ہم کو چاہیے مجلس اتحاد المسلمین کسی طرح کامیاب ہو، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور جس طریقے سے امتیاز جلیل صاحب نے جو کوشش کرے ہیں، جو محنت کرے ہیں، جو عوام کے بیچ رہے ہیں، جو عوام کے دلوں میں اس وقت جو جگہ بنائے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ حق بجانی بات ہے۔ دوسری چیز، ابھی اوپینین پول جس طریقے سے دکھائے جا رہے ہیں، اس سے BJP بہت پریشان بھی نظر آ رہی ہے، کچھ ٹی وی چینلز کے اوپینین پول سے، اور جہاں پہ ان کی اکثریت دکھائی جا رہی ہے تو وہ لوگ بڑے خوش بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ خوشی بھی وہ لوگوں کی دھندلی نظر آ رہی ہے۔ خوشی ایک ہوتی ہے کہ جو ہے سو انسان کافی خوش نظر آتا ہے، لیکن ان کی خوشی بھی مایوسی میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کے دلیں کچھ کہہ رہے ہیں، دماغیں کچھ کہہ رہے ہیں، اور جو چل رہا ہے ماحول کے حساب سے یہ کچھ کہا جا رہا ہے، موسم کچھ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے، اب گنتی کا 1 دن پڑے ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آج 21 تاریخ ہے، 21 تاریخ ہے، 22 کا چھوڑیے، 23 کی صبح صبح گھوڑا میدان سامنے آ جائے گا۔ ہونٹ کس کروٹ بدلتا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، جس طریقے سے 1-2-3 ٹی وی چینلز نے کانگریس کی جیت بتائی ہے، کانگریس اور کانگریس کے حمایتی پارٹیاں جو بھی ہے جو بتائے ہیں، لیکن اس میں جیت تو کانگریس کی بعض جنے دکھا رہے ہیں، بعض جنے BJP کی دکھا رہے ہیں، بعض جنے کانٹے کی ٹکر دکھا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو بے چینی ہے، بے قراری ہے،
جو آپ لوگوں کے میسیجز جو اتنے تھے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، ایک اندازہ لگانا الگ بات ہے۔ آپ لوگ یہ جان سکتے ہیں چاہے اوپینین پول ہو چاہے ایگزٹ پول ہو، آج تک کہاں تک درست ثابت ہو رہا ہے۔ ان 10 سال کی بات کر رہا ہوں میں، کہاں پہ ثابت ہوئے، کہاں پہ سچ ثابت ہوئے؟ یہ ہمیشہ ایک جھوٹ کی علامت ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی کسی کوئی چیز پہ وہ نہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہریانہ میں کانگریس کی اتنی بڑی جیت بتائی گئی ایگزٹ پول میں، لیکن کیا نکلا؟ کھودے پہاڑ نکلا چوہا۔ وہاں پہ ای وی ایم نے وہ کام کر دکھایا اور بی جے پی اپنی حکومت اپنی سرکار بنا لی وہاں پہ۔ اسی لیے ہم یہ ایگزٹ پول ہو یا اوپینین پول ہو، اس کو دیکھ کر کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم اس کا اندازہ ہرگز نہیں لگا سکتے، اس کی وجہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں، دعائیں کیجئے کہ ہمارے دیش میں اچھی سرکار بنے، چو طرف اچھا ماحول چلے اور یہ گندگی دور ہو، ہمارے دیش کی مہنگائی ختم ہو، دیش کی بے روزگاری ختم ہو، اور ہمارے دیش کے نوجوان جو راستہ بھٹک چکے ہیں، جو غلط کاموں میں جا چکے ہیں، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے تاکہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں، بچوں کو اتنا بے روزگار کر چکے ہیں کہ ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی، اس لیے یہ لوگ غلط راستوں پہ جا رہے ہیں۔ لیکن وہ راستہ چننا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، کیونکہ تمہارے ماں باپ بیوی بچے تم کو الگ نظریے سے تمہارے بھروسے پہ وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور لیکن تم لوگ ان کو دھوکہ دے کے تم لوگ اپنا غلط فیصلے کریں گے، غلط کام کریں گے، تو اس سے جو ہے سو صرف تم پریشان ہوں گے، تمہارا پورا گھر تمہارا پورا معاشرہ بدنام ہوگا۔ اس لیے غلط راستے پہ مت چلو، تم کو اللہ اور اللہ کے حبیب کا واسطہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز دور کرے گا، تمہاری مایوسی بھی ختم ہوگی، تمہاری بے روزگاری بھی ختم ہوگی، تمہاری مہنگائی بھی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم کو آپ کو جیسی سرکار چاہیے تھی انشاءاللہ تعالیٰ ویسی آئے گی، ایک دن کی بات ہے، صبر کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ میں اس لیے پیش گواہی اتنی 100% نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی بھی ایگزٹ پول اور اوپینین پول کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس ای وی ایم کے رہتے ہوئے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ہریانہ کی مثال آپ لوگوں کے سامنے، اس لیے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی دعا کریے کہ آپ لوگوں کو اچھی سرکار ملے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں تو جو ہے سو برابر اسی کے اندر لگے ہوا رہوں گا، آپ لوگوں کو صحیح اور سچی اپڈیٹ دیتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ منتشر نہ ہو، آپ لوگوں کو سچی خبریں ملتی رہے انشاءاللہ۔ اور جس دن گنتی ہوگی اس دن بھی جو ہے سو صبح سے آپ لوگوں کو برابر نتائج بتائے جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اسی ابو فیصل آفیشیل پہ، ابو فیصل نیوز چینلوں پہ انشاءاللہ یوٹیوب کے آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔